السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں ایک سوال لے کر آئی ہوں کہ کیا ہم واقعی توبہ چاہتے ہیں یا پھر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ گناہ بھی چلتا رہے اور اللہ معاف بھی کرتا رہے۔ ہم توبہ کا لفظ بہت بولتے ہیں مگر توبہ کا درد ہماری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اصل میں توبہ ہے کیا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں 2 آنسو بہا لیے توبہ ہو گئی، استغفار کی تسبیح پڑھ لی، 100 دفعہ استغفار پڑھ لیا، 1000 دفعہ پڑھ لیا، توبہ ہو گئی، رمضان آ گیا، توبہ ہو گئی۔ لیکن اصل توبہ یہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا، رک جانا، چھوڑ دینا۔ جیسے کوئی غلط راستے پر چل رہا ہو اور اچانک مڑ جائے۔ اگر انسان روئے بھی، دعا بھی کرے مگر گناہ نہ چھوڑے تو وہ معافی مانگ رہا ہے لیکن وہ توبہ نہیں کر رہا۔ توبہ میں اور معافی مانگنے میں فرق ہے۔ پھر ہے ہم توبہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ سچ یہ ہے کہ ہم توبہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ضمیر بھی مطمئن رہے اور نفس بھی خوش رہے۔ مثال لے لیں، جیسے کوئی مریض کہے کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں مگر دوا نہیں کھاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں گناہ چھوڑوں گا۔ ہماری توبہ کیسی ہوتی ہے؟ ذرا یہ بھی سن لیں، زبان پر ہوتی ہے، زندگی میں نہیں ہوتی۔ فرض کریں جیسے ایک شخص کہتا ہے میں جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کاروبار بھی وہی رہتا ہے، عادتیں بھی وہی رہتی ہیں، تو یہ خواہش ہے، توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہاں شروع ہوتی ہے جہاں نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں وہ کاروبار بھی چھوڑنا چاہیے لیکن ہم فائدے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ ہم گناہ اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ ہمیں اس میں مزہ آتا ہے، ہمیں اس میں فائدہ نظر آتا ہے، ہمیں عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے موبائل پر حرام دیکھنے والا کہتا ہے دل بہت گندا ہو گیا ہے، لیکن موبائل اکیلے میں ابھی بھی ہاتھ میں ہے۔ اگر دل واقعی توبہ چاہتا ہے تو ہاتھ پہلے رک جانا چاہیے۔ سچی توبہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر کوئی واقعی توبہ کرنا چاہتا ہے تو نمبر 1، گناہ سے نفرت آ جاتی ہے۔ پہلے مزہ آتا تھا، ہم شوق سے گناہ کرتے تھے، ہم مزے کے لیے گناہ کرتے تھے، فائدے کے لیے کرتے تھے کیونکہ مزہ آتا تھا۔ اب شرمندگی ہے، اب گناہ سے نفرت ہے۔ سیکنڈ ہے، گناہ یاد آتا ہے تو دل دکھتا ہے، فخر نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، ندامت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اپنے گناہ پر ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، گناہ کے راستے بند کیے جاتے ہیں، نمبر ڈیلیٹ کیے جاتے ہیں، ماحول بدلا جاتا ہے، تنہائی کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی توبہ کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے پھر جلدی پلٹ آئے۔ یعنی جان بوجھ کر بار بار ضد کے ساتھ گناہ کرنا یہ توبہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ گناہ کا نقصان کیا ہے، اس سے فائدہ تو کچھ نہیں نہ ملتا، اس کا نقصان ہی نقصان ہے، ہم پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ ڈر، وہ خوف نہیں ہے اللہ کا۔ ہم بار بار وہ گناہ کرتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، تو یہ ہماری توبہ نہیں، یہ ہماری ضد ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی بہت ایج پڑی ہے، مگر قبرستان میں کوئی عمر نہیں لکھی ہوتی، موت اجازت نہیں لیتی۔ ہم توبہ کو ٹالتے ہیں، کر لیں گے اور موت ہمیں ٹال دیتی ہے۔ سوچئے اگر آج اللہ کہہ دے آ جا تو ہماری توبہ تیار ہے یا صرف ہمارے الفاظ تیار ہیں کہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پر ختم کرنا ہے، ہم نے کیسے توبہ کرنی ہے، ہم نے کتنے گناہ چھوڑے، ہم نے کتنی دفعہ دل بدلا، کتنی عادتیں ہم نے قربان کی۔ مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، یہ سوال میں آپ سے نہیں، آپ کے دل سے پوچھ رہی ہوں۔ کیا ہم واقعی توبہ چاہتے ہیں یا ہم صرف جہنم سے بچنا چاہتے ہیں گناہ چھوڑے بغیر؟ اگر آج دل میں ہلکی سی بھی شرمندگی ہے تو جان لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا جانا ہے۔ آج بس ایک گناہ چھوڑ دیں، یہی سچی توبہ ہے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم زبان کے تائب نہیں، دل کے تائب بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ توبہ عطا فرما جس کے بعد گناہ ہم سے چھوٹ جائے، جس کے بعد ہم گناہ کو سوچ کر شرمندہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں خود سے بچا لے اور اپنے قریب کر لے، آمین۔
یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔